نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اپنے گھروں میں اس مجلس پاک میں شریک ہونے والی عزت مآب خواتین، انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ ہم سب مل کر ہم سب کے آقا و مولا رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ آج ہماری محرم الحرام کی یہ 10ویں محفل ہے. اس 10ویں محفل کے ساتھ ہی ساتھ مغرب کے بعد جو تاریخ شروع ہوگی اسلامی، وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے. تو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے سنت نبویہ کے مطابق آج روزہ رکھا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ساتھ عاشوراء کا جو روزہ ہے وہ یقیناً انتہائی فضیلتوں اور برکتوں کا حامل ہے. It is sunnah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam to fast on the day of Ashura, as well as adding one day with that fast of Ashura. So Ashura will be tomorrow. جو کل کی ہماری گفتگو ہوئی تھی، اس گفتگو میں ہم نے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ کرام کے مشورے سے، پھر خود حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر کوفہ تشریف لے جاتے ہیں. وہاں کے لوگ جوک در جوک آپ کی بیعت کرتے ہیں حضرت امام علی مقام کے نام نامی پر. اس کے ساتھ ہی ساتھ تقریباً 40,000 کی فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. That 40,000 people they stood with حضرت مسلم بن عقیل to fight against the governor of Kufa, عبید اللہ ابن زیاد. لیکن دنیاوی لالچ میں، دنیا کے محبت میں، دنیا کے مال کی محبت ان کے دل میں ایسی تھی کہ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا. وہ سب کے سب جنہوں نے حضرت امام علی مقام کی بیعت کی تھی، وہ سب اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیتے ہیں. تو یہاں تک ہم نے ذکر سنا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل جو نبی کے اہل بیت میں سے ہیں، وہ کوفہ کی گلیوں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ تنہا
چکر لگا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا دروازہ کھلا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہے کوئی اہل بیت کا چاہنے والا، یا وہ جنہوں نے خطوط لکھ کر حضرت امام علی مقام کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی تھی، ان میں سے کوئی ہے جو دروازہ کھولے؟ لیکن وہ ظالم تھے، وہ ظالم ہونے کے ساتھ ہی ساتھ کبھی وعدہ وفائی کرنے والے نہ تھے، وہ وعدہ خلافی کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بوڑھی جن کا نام طوا تھا، ان کا دروازہ کھلا تھا، باہر بیٹھی ہوئی تھی، اندر بلاتی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ میں اہل بیت کا وہی فرد ہوں جسے ان لوگوں نے بلایا، جو قاصد حسین بن کر آیا، اور پھر ابھی ان سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں تنہا کوفہ کی گلیوں میں ہوں۔ اپنے گھر میں بلاتی ہیں، پانی پلاتی ہیں، خدمت کرتی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل اس کے گھر میں ایک رات ٹھہرتے ہیں، لیکن اتفاق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ قدرت سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی یہ قربانی لکھی تھی، ان کی شہادتیں لکھی تھی۔ تو طوا کا جو بیٹا تھا وہ یزیدی تھا، اس نے اپنے بڑے کو خبر کی کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں ہے، تو عبید اللہ ابن زیاد ایک قافلہ بھیجتا ہے سواروں کا، ہتھیار کے ساتھ، کہ تنہا حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو محل تک لانے کے لیے ایک بڑے قافلے کو بھیجتا ہے۔ جب یہ قافلہ پہنچتا ہے، گھر کو گھیر لیتا ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ ہاشمی تھے، ان کی رگوں میں حضرت امام علی مقام کا خون دوڑ رہا تھا، ان کی رگوں میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون مبارک دوڑ رہا تھا، ان کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ باہر تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے اوپر حملہ کیا گیا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے کتنوں کو جو ہے قتل کر دیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ ان سے لڑ کے ہم جیت نہیں پائیں گے، اگر سامنے جا کر ہم لڑیں گے تو پھر یہ اللہ کے رسول کا شہزادہ ہم کو ختم کر دے گا۔ تو پھر حضرت مسلم بن عقیل کو وہ بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف بات کرنے کے لیے آئے تھے، آپ سے جھگڑا کرنے کا کوئی ہمارا ارادہ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ محل میں چلیں، عبید اللہ ابن زیاد آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، تاکہ بات کر کے مسئلے کو سلجھایا جائے، بات کر کے یہ جو اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اہل بیت کا یہ معمول تھا کہ کبھی بھی انہوں نے خون خرابے کو پسند نہیں کیا، وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے، اور آگے بھی دیکھیں گے کہ حضرت امام علی مقام کی ذات بابرکت کتنی عظیم تھی کہ انہوں نے بھی خون خرابہ نہ چاہا۔ بالآخر حضرت مسلم بن عقیل کو وہ کسی طرح سے محل میں لے جاتے ہیں، لیکن یہ شہزادہ رسول کیا جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں شہادت اسی وقت لکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی محل کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں، دروازے کے پیچھے ابن زیاد نے دو لوگوں کو ننگی تلواریں لے کر کھڑا کیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو وہ دروازے کے پیچھے سے دھوکہ دے کر ان کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ پہلی شہادت تھی ان بے وفاؤں نے، جنہوں نے حضرت امام علی مقام کو مجبور کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو قاصد بنا کر بھیجیں، اپنا میسنجر بنا کر بھیجیں۔ ان کے ساتھ یہ ان کی پہلی بدسلوکی تھی کہ انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے دو چھوٹے چھوٹے صاحبزادے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد کی لاش پڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے گلے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، لیکن یزیدی ان چھوٹے بچوں کے اوپر بھی رحم نہیں کرتے، ان کو بھی وہ وہیں شہید کر دیتے ہیں۔ بڑے قصے مشہور ہیں اس حوالے سے، ان کے بیٹوں کی جو ہے شہادت کے حوالے سے، لیکن ہم اسی بات کو آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ جو تحقیقی بات ہے، جس کو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں تحقیق کے ساتھ لکھا ہے۔ تو تحقیق یہی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے ساتھ ہی ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے جو نہ لڑائی کے قابل تھے،
جن سے نہ یزیدیوں کو کوئی خطرہ تھا، نہ یزید کے تخت کو کوئی خطرہ تھا، نہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوئی خطرہ تھا، اس نے ان کے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ یہ واقعہ ذوالحج کی 3 تاریخ کا، ہجری سن 60 کہ 60 ہجری کی 3 ذوالحج کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت مسلم بن عقیل کا جو خط تھا وہ حضرت امام علی مقام کو پہنچ چکا تھا، اب حضرت امام علی مقام کے اوپر یہ ضروری تھا کہ ان کے جو قاصد گئے تھے انہوں نے ان کو خط لکھ دیا ہے کہ یہاں پر سب ٹھیک ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی خبر کے مطابق حضرت امام علی مقام شہید کربلا، مظلوم کربلا، اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ مکے سے نکلتے ہیں کہ جب لوگ جوق در جوق دنیا بھر سے مکے میں حج کے لیے آ رہے ہیں، حج کے ارکان کو ادا کرنے کے لیے لوگ حاضر ہو رہے ہیں۔ ایسے عالم میں نبی کا یہ شہزادہ مکے سے دور جا رہا ہے۔ کس لیے جا رہا ہے؟ ان کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ کعبے کا تقدس باقی رہے۔ ان کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے شہر کا تقدس باقی رہے۔ ان کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے دین کا تقدس باقی رہے۔ ان کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ تو وہ نکلتے ہیں آپ کے قافلے میں۔ مورخین نے مختلف تعداد لکھی ہے، لیکن زیادہ تر جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 82 لوگ آپ کے گروپ میں، آپ کے قافلے میں تھے۔ Among those 82 people, there were only 72 men who were able to fight. حالانکہ ان کی نیت کسی جنگ کی نہ تھی، کیونکہ اپنے وقت کی طاقت کے سامنے صرف 72 کو لے کر جنگ کرنے کوئی نہیں جاتا ہے۔ اگر جنگ ہی کرنا ہوتا تو حضرت امام علی مقام کو بڑے لوگوں نے جو ہے دعوت دی تھی۔ حاتم طائی کے پوتے نے کہا تھا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں، ہم 20,000 کا لشکر آپ کو دیں گے مقابلے کے لیے۔ لیکن حضرت امام علی مقام کا مقصد لڑنا نہ تھا، بلکہ ان لوگوں تک پہنچنا تھا جنہوں نے داد رسائی کی مانگی تھی، جنہوں نے مدد مانگی تھی، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ کیا تھا، اللہ و رسول کے واسطے دیے تھے۔ تو حضرت امام علی مقام چل پڑتے ہیں۔ ان 82 نفوس قدسیہ میں حضرت امام علی مقام کے 3 صاحبزادے، حضرت علی اوسط جن کو حضرت امام زین العابدین کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں، حضرت علی اکبر جو صرف اور صرف 18 سال کی عمر کے تھے، ان کے ساتھ ہی ساتھ چھوٹے سے حضرت سیدنا علی اصغر جو 6 ماہ سے بھی کم کی عمر کے تھے، یہ ساتھ میں چلتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن مجتبیٰ کے 4 بیٹے، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عبداللہ اینڈ حضرت سیدنا قاسم۔ حضرت قاسم وہی ہیں کہ جن کی سگائی، جن کی نسبت حضرت سکینہ جو حضرت امام علی مقام کی بیٹی تھیں ان سے ہو چکی تھی۔ بہت سے لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں، اور یہ موضوع اور گھڑی ہوئی روایت ہے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں حضرت امام قاسم کی شادی حضرت سکینہ سے ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ کربلا کا ماحول کیا شادی کا ماحول تھا؟ ایسی لوگ جو ہیں وہ بناتے ہیں کہ جن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سکینہ کے ہاتھ میں مہندی لگائی گئی۔ اللہ اکبر! یہ ماحول شادی کا نہیں تھا۔ یہ روایتیں جو بیان کرتے ہیں یہ ان کے منہ کی روایتیں ہیں۔ وہاں ماحول قربانی کا تھا، وہاں ماحول اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر اپنے نونہالوں کو شہید کرنے کا تھا۔ تو حضرت قاسم بھی اس میں شریک ہیں، حضرت سکینہ خود حضرت امام علی مقام کی بیٹی وہ بھی ان کے ساتھ تھی، حضرت امام علی مقام کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ غرض کہ یہ قافلہ 82 نفوس قدسیہ کا مکے سے نکلتا ہے۔ مکے سے آپ کوفہ کے راستے جاتے جاتے کئی مقامات پر رکتے ہیں، لیکن راستے میں حضرت امام علی مقام کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل جاتی ہے۔ جیسے صحابہ کرام جو بڑے بڑے صحابہ اس وقت مدینہ پاک میں موجود تھے اور مکے میں حاضر تھے، انہوں نے حضرت امام کو یہی تو کہا تھا کہ امام آپ نہ جائیں، کوفے والے آپ کے والد کے ساتھ بھی انہوں نے
جو ہے وفا نہ کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ بھی انہوں نے وفا نہ کیا، لیکن چونکہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط مل چکا تھا، ان کے لیے جانا ضروری تھا تاکہ اپنے نانا کے دین کو وہ بچا سکیں۔ حضرت امام عالی مقام کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو اور ان کے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا ہے، تو قافلے والے آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے نوجوان، حضرت امام عالی مقام اور جتنے لوگ قافلے میں تھے، وہ سب مشورہ کرتے ہیں کہ کیا ہمیں جانا چاہیے آگے یا پھر ہمیں واپس اپنے وطن لوٹ جانا چاہیے۔ تو پھر طے یہ پاتا ہے کہ ہمیں آگے جانا چاہیے، ہم دیکھیں کہ کوفے والوں نے ان سے بے وفائی کیوں کی۔ تو حضرت امام علی مقام کا یہ قافلہ چلتا ہے یہاں تک کہ کوفہ سے 2 منزل یعنی 2 اسٹاپ دور جب آپ پہنچتے ہیں تو راستے میں آپ کو ایک بڑا سا لشکر آتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ لشکر جب قریب پہنچتا ہے تو اس لشکر کے جو سالار تھے وہ حر ان کا نام تھا، وہ قریب میں آ کے کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ حضرت امام علی مقام کہتے ہیں کہ میں خود نہیں آیا ہوں، یہ میری مرضی نہیں ہے، بلکہ مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے، اگر وہ نہ بلاتے تو میں کبھی بھی کوفہ نہ آتا۔ انہوں نے مجھے خط لکھ کر بلائے، انہوں نے 150 خطوط لکھے، لیکن حر کہتے ہیں کہ یہ میری مجبوری ہے، میں آپ کو آگے نہیں جانے دے سکتا، یہاں ہی آپ کو رکنا ہوگا، نہ یہاں سے آپ پیچھے جا سکتے ہیں نہ یہاں سے آپ آگے جا سکتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حر چونکہ اہل بیت اطہار کا محبت کرنے والا ماننے والا تھا، تو اس نے حضرت امام علی مقام کو ایک رات یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں سے رات کے اندھیرے میں چلے جائیں۔ چونکہ حضرت امام علی مقام اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے گھر کی خواتین، ان کے دوسرے اعوان و انصار، یہ سب ساتھ میں تھے۔ تو حضرت امام علی مقام نہیں چاہتے تھے کہ ان سب کا خون بہے، تو رات میں ذکر کیا جاتا ہے کہ پوری رات چلتے رہے، جب صبح ہوئی تو پھر اسی میدان میں۔ تو امام علی مقام نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام اسی وقت حکم دیتے ہیں کہ یہیں پر سارے خیمے لگائے جائیں، یہیں پر سواریوں کو باندھ دیا جائیں۔ ذرا یاد کریں حضرت علی سیدنا مشکل کشا کا وہ قول کہ جب آپ کربلا پہنچے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ یہاں اہل بیت اطہار کے خیمے لگیں گے، یہاں اہل بیت اطہار کی سواریاں باندھی جائیں گی، یہ حضرت علی نے اسی وقت بتا دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں اہل بیت کے خون گریں گے۔ تو حضرت امام علی مقام سمجھ جاتے ہیں کہ وہ شہرت شہادت کی جو بچپن سے چلی آ رہی ہے، وہ شہادت کی خبر جو میرے نانا نے دی تھی، اس شہادت کا وقت اب آ چکا ہے، اس کو ٹال کوئی نہیں سکتا، چونکہ یہ میرا امتحان ہے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 محرم کا اب معاملہ شروع ہوتا ہے، وہاں سارے خیمے لگ جاتے ہیں، اہل بیت اطہار وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ خود واقف تھے کربلا سے کہ کربلا میں کیا ہونا ہے، کربلا میں کس کی قربانی ہونی ہے۔ انہوں نے محرم کی 2 تاریخ کو 61 ہجری کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام کو ان کی شہادت کی خبر دی کہ بیٹا تمہاری شہادت کا وقت اب قریب آ چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ سینے پر ہاتھ رکھنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما، حسین کو اس کے صبر پر اجر اور بدلہ عطا فرما۔ دیکھیں کہ جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، استقامت کی اگر کوئی مثال دی جائے گی، اللہ کے راستے میں سب سے بہترین شہادت کی اگر کوئی مثال دی جائے گی تو وہ مثال حضرت امام علی مقام سید الشہداء کی ہی ہوگی۔ یہ ان کی استقامت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اس کے حوالے سے تھی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جب کربلا میں روک لیا جاتا ہے تو پھر عبید اللہ ابن زیاد یزید کے حکم سے عمرو ابن سعد ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، تو باپ تو صحابی، اور وہ صحابی کے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری اس دنیا میں دی، لیکن ان کا بیٹا عمرو ابن سعد یہ جو ہے دنیا کا لالچی کتا تھا، اس کے دل میں یزید نے ایران کے حکومت کی محبت ڈالی کہ اگر تو امام کے خلاف لڑنے جائے گا تو پھر ایران کی حکومت، تہران کی حکومت تجھے دی جائے گی، تو وہ اس لالچ میں آ کر اپنی 6000 فوج کو لے کر کربلا میں پہنچتا ہے، جہاں پر 1000 کی فوج 1000 people with her, they were already there. With those 1000 there are 6000 more coming. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ تو فوج کی فوج آ رہی ہے، کہ یہاں ہم 82 ہیں جن میں سے 72 نوجوان ہیں، ان کے سامنے 7000 کی فوج ویسے ہی آ چکی ہے، تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عمرو ابن سعد کے پاس جاتے ہیں، چونکہ وہ صحابی کا لڑکا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت کی کچھ محبت پیدا ہو جائے۔ یزیدیوں سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت کے لیے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ امام خود لڑنے کی خواہش رکھتے تھے، ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہمیں یا تو اپنے گھر مدینہ واپس جانے دو، اگر مدینہ نہیں جانے دیتے تو پھر ہمیں کہیں اور چلے جانے دو، ہم سکون سے اپنی زندگی وہیں گزاریں گے۔ اور تیسری بات، امام علی مقام یزیدیوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر مدینہ بھی نہیں جا سکتا، کہیں اور بھی نہیں جا سکتا، تو پھر دمشق مجھے خود یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس کے پاس جا کر بات کروں۔ کبھی بھی ان باتوں میں حضرت امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید سے بیعت کر لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ استقامت عطا فرمائی تھی کہ ان ساری باتوں کے بعد حضرت امام علی مقام نے کبھی بھی یزید سے بیعت کی بات نہیں کی۔ پہلے سے ہی عمرو ابن سعد اس کے دل کے اندر یہ تھا کہ یہ نبی کے نواسے ہیں، ان سے میں کیسے لڑوں، تو وہ خط لکھتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کو، ان سے کہتا ہے عبید اللہ ابن زیاد سے کہ یہ تو بڑا آسان راستہ ہمیں مل گیا ہے، امام لڑنا نہیں چاہتے ہیں، ان کی یہ شرطیں ہیں، اس میں سے کسی ایک شرط کو مان لو تو لڑائی ختم ہو جائے۔ تو جب یہ بات اس تک پہنچتی ہے تو وہاں پر شمر نام کا ایک بدبخت بیٹھا ہوا تھا، تو وہ عبید اللہ ابن زیاد سے کہتا ہے کہ امام اس وقت تمہارے قبضے میں ہے، اس وقت تمہارے پاس طاقت ہے، اگر تم نے ان کو جانے دیا تو کل تمہارا نام بدنام ہو جائے گا کہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود امام کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اس بدبخت کے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے تو وہ شمر سے کہتا ہے کہ تم لشکر لے کر جاؤ، وہاں ابن سعد سے کہو کہ اگر تجھے امام کے ساتھ نہیں لڑنا ہے تو میں کمانڈر ہوں، مجھے لڑنا ہے، اور مجھے جو بھی انعام ملے گا اس کا، تہران کی حکومت، ایران کی حکومت، وہ میں لے لوں گا۔ تو وہاں پہنچتا ہے، لیکن عمرو ابن سعد سے جب یہ بات ہوتی ہے تو اللہ نے جس کے مقدر میں بدبختی لکھی ہو تو پھر وہ بدبختی ہی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ جو اہل بیت کی تھوڑی محبت تھی اس کی لو بجھ گئی، اس نے کہا کہ اس کا انعام تو میں ہی لوں گا، امام کے مقابلے میں میں ہی جاؤں گا، اہل بیت اطہار کو شہید کرنے کا جو تمغہ ہے وہ میرے ہی سر بندھے گا، میں ہی لوں گا۔ محرم کی 7 تاریخ آتی ہے، حضرت امام علی مقام نے ان سے جو بات کرنے کی کوشش کی وہ سارے دروازے اب بند ہو جاتے ہیں۔ محرم کی 7 تاریخ کو اہل بیت اطہار کے اوپر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ان کے پاس کھانا اور پانی رہے گا تو پھر ان کی طاقت، ان کی ہمت کم نہ ہوگی، حالانکہ ادھر سامنے 22,000 کا لشکر حضرت امام علی مقام سے لڑنے کو تیار ہے۔ 22,000 people against 72 people from the Ahlul Bayt.
they were ready to fight, they were ready to perish them. What was the reason? مقصد کیا تھا کہ صرف اور صرف 72 کے سامنے 22,000 کا لشکر کھڑا ہے اور کچھ روایتوں میں 30,000 تک آیا ہے. تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اولاً تو وہ ان کو ڈرانا چاہتے تھے کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر وہ ڈر جائیں, امام جو ہے ڈر جائیں, امام علی مقام اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیں. لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ علی کا بیٹا ہے, علی کا شہزادہ ہے, فاطمہ کا نور نظر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواسا ہے. یہ ڈرنے والوں میں سے نہیں بلکہ یہ ڈٹنے والوں میں سے ہے, یہ ان لوگوں میں سے ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا ہے. حضرت امام علی مقام یا اہل بیت میں سے یا ان کے قافلے میں سے کوئی نہیں ڈرتا, بلکہ جب امام علی مقام نے اپنے قافلے والوں کو یہ آپشن دیا, ان سے یہ کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے, چونکہ یزیدی میرے خون کے دشمن ہے, یزیدی تمہارے خون کے دشمن نہیں ہے, تو تم میں سے جو جانا چاہے وہ اس وقت نکل جائے. لیکن جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے یہ کہا, including those who were with Ahlul Bayt, from the family of Ahlul Bayt, and those who were from the A'wan and Ansar and the helpers of Imam Ali Maqam radiyallahu ta'ala, they all said that until we are here, we will not see a single drop of your blood going on the floor. Allahu Akbar. کہ جب تک ہم ہیں امام, آپ کے بدن کا خون کا ایک قطرہ بھی ہم زمین پر نہیں گرنے دیں گے. یہ ان کی محبت تھی اہل بیت اطہار کے لیے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان شہزادگان کا عالم یہ تھا کہ اہل بیت کا جتنا بھی خون بہا, ان خون بہانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد کن کی تھی؟ جنہوں نے امام علی مقام کے خلاف یہ معرکہ کھولا, ان میں سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے حضرت امام علی مقام کو خطوط لکھے تھے, جنہوں نے اپنی محبت کے دم بھرے تھے, جنہوں نے اپنی محبت کے دعوے کیے تھے کہ ہم آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں گے, آپ سے ہماری محبت والہانہ ہے, آپ کے والد سے ہماری محبت والہانہ ہے, آپ یہاں آئیں, اپنا جو ہے اختیار یہاں پر رکھیں اور ہمیں اپنا مرید بنائیں, ہم آپ کی بیعت کریں گے, آپ کو ہم اپنا خلیفہ مانیں گے. لیکن یہی لوگ, دنیا کی لالچ ان کے دلوں میں ایسی بیٹھی کہ پھر حضرت امام علی مقام سے یہ کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے, اپنے لکھے ہوئے خطوط کو یہ بھول گئے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اعوان و انصار اور ان کے اہل بیت کے سامنے آ کر یہ کھڑے ہو گئے. لیکن حضرت امام علی مقام نے دنیا کے عیش و عشرت کو لات مار دی تھی, انہوں نے ٹھوکر لگا دی تھی. اللہ کے رسول کے یہ صاحبزادے اور نواسے, ان کا سب کچھ جو تھا وہ دین تھا. اگر وہ چاہتے میدان کربلا میں بھی اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے تو وہاں پر بھی ان کے کسی اعوان و انصار کی جان نہ جاتی, وہاں پر بھی کسی بھی اہل بیت کے فرد کی جان نہ جاتی, بلکہ وہ سب کے سب جو ہے عزت کے ساتھ, مال و دولت کے ساتھ, کہیں کی حکومت کے ساتھ روانہ ہوتے. لیکن امام علی مقام جانتے تھے کہ اگر آج میں نے ہاتھ دے دیا, اگر آج میں نے بیعت کر لی تو پھر قیامت تک نبی کے دین کی جو سچا چہرہ ہے وہ لوگوں سے چھپ جائے گا. تو 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک اہل بیت اطہار کے اوپر پانی بند کر دیا جاتا ہے. حوض کوثر کے مالک رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ پیارے خاندان والے اہل بیت اطہار بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, ان تک نہ پانی پہنچ سکتا ہے, ان تک نہ کھانا پہنچ سکتا ہے. محرم کی 10ویں تاریخ ہوتی ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری کوشش کی, 10 محرم کو بھی پھر سے امام علی مقام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنی جہنم نہ خریدو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے. لیکن ان سب کے بعد بھی جتنے یزیدی تھے, یزیدیوں کے جو لیڈر تھے, ان کا دل نہ پسیجا. اس کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خود جنگ کی تیاری کرتے ہیں, اپنے جو خیمے تھے
ان خیموں کے ارد گرد اپنے جو ٹینٹس تھے ان کے آس پاس خندق کھودنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اس خندق کو کھودا جاتا ہے، اس میں آگ لگائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے سے یا آگے سے یا کنارے سے کوئی اس کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ صرف ایک چھوٹا سا رستہ رکھا جاتا ہے کہ جس کے اوپر چل کر سپاہی جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظام کے بعد ایک یزیدی آپ کے پاس سے گزرتا ہے، خیموں کے پاس سے۔ وہاں آگ اور خندق کو دیکھ کر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ طعنہ دیتا ہے، معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہے as a taunt, he says that you have prepared your fire before the fire of آخرت، معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے پہلے یہاں اپنے لیے آگ جلا لی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں جہنم کی آگ دکھا دے۔ تو حضرت امام علی مقام کی اس کرامت کو علماء ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑے ہی آگے جاتا ہے کہ اس کا گھوڑا بدکتا ہے، اس کا گھوڑا اچھل کود کرنے لگتا ہے، اس کی زین میں اس کا پیر پھنس جاتا ہے، گھوڑا دوڑتے ہوئے اس آگ کے پاس سے گزرتا ہے اور وہ بد نصیب اس آگ میں جل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دوسری ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کے سامنے ایک یزیدی آتا ہے، چونکہ 3 دن کے پیاسے ہیں، نہر فرات کے اوپر پہرا لگا ہوا ہے۔ وہ یزیدی آ کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم نہر فرات کا پانی کس طرح سے موجیں مار رہا ہے، لیکن اس میں سے ایک قطرہ بھی تمہارے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ یہ گستاخی کرتا ہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے صرف ایک جملہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہم امتہ عطشانا، اے اللہ اس کو تو پیاس کے ساتھ موت دے۔ تو اتفاق سے یہ ہوتا ہے کہ اچانک اس کا گھوڑا اس طرح سے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے کہ اس گھوڑے سے وہ گرتا ہے اور گھوڑا اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے۔ اسی کشمکش میں اپنے ساتھیوں کے پاس جب وہ پہنچتا ہے، وہ پیاس کی شدت کا اظہار کرتا ہے، العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ جب اس کے ساتھی اس کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالتے ہیں تو وہ پانی پی نہیں سکتا، اسی عالم میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو اختیار عطا فرمایا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو رب سے دعا کرتے اور بارشیں ہو جاتی، اگر وہ چاہتے تو رب سے دعا کرتے اور زمین سے پانی ابھر آتا، لیکن انہوں نے عزیمت اختیار کی۔ انہوں نے جو تکلیف کا راستہ تھا، امتحان کا راستہ تھا، اس راستے کو اختیار کیا تاکہ کل کو ہمارے جیسا کوئی انسان جو مستجاب الدعوات نہ ہو، وہ دین کا اگر کام کرنا چاہے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کو اپنے سامنے رکھ کر وہ دین کا کام کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، وہ عزیمت کے شہ سوار تھے۔ وہ چاہتے تو دعائیں کرتے، کرامتیں ظاہر ہوتی اور پانی کے فوارے نکلتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا تھا۔ لیکن جتنے بھی اہل بیت کے نونہال تھے، جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت کے اعوان و انصار ان کے خدمت گزار تھے، ان کے دلوں میں اس دن اب شہادت کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ انہی میں سے ایک وہب ابن عبداللہ کلبی ان کا نام ہے۔ ان کی والدہ وہب کو لے کر، وہب کی بیوی کو لے کر یہ بالکل نوجوان تھے، ان کی ابھی شادی ہی ہوئی تھی۔ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں ان کی والدہ حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ امام میں بیوہ ہوں، میری پوری زندگی کی اگر کمائی ہے تو وہ یہ میرا بیٹا ہے، نوجوان ہے، اس کی ابھی شادی ہوئی ہے، لیکن آپ کے اوپر اس تکلیف کا وقت دیکھ کر میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بیٹا جو ہے آپ کی مدد اس وقت نہ کرے۔
ان کی والدہ نے جب یہ عرض کیا تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عرض کو قبول کرتی ہیں۔ بیٹا بھی اپنی والدہ کے حکم کے اوپر اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ وہ نوجوان تھا، اس کی ابھی شادی ہی ہوئی تھی، اس کی بیوی رونے لگتی ہے، لیکن روتے روتے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں اس کی بیوی عرض کرتی ہے کہ امام میری شادی یقیناً ابھی ہوئی ہے، لیکن آپ کے اوپر اگر میرے شوہر قربان ہوتے ہیں تو اس سے بڑی سعادت میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن ایک وعدہ آپ فرمائیں کہ کل قیامت کے دن جب میرا شوہر شہید کے طور پر اٹھایا جائے گا، اس کے ساتھ حوروں کی ایک جماعت ہوگی، تو میں چاہتی ہوں کہ اس وقت میں اس کے ساتھ ہوں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اس عرض کو قبول کرتے ہیں۔ وہ نوجوان حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی پر اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے شہادت کے مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے کتنے لوگ تھے جو اس وقت کربلا میں حضرت امام علی مقام کے نام نامی پر اپنی جانوں کو قربان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ان کا مکمل ذکر کیا جائے تو محرم کا مہینہ گزر جائے گا، لیکن ان کی تاریخ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ اتنی لمبی ان کی داستان ہے کہ کس طرح سے انہوں نے شجاعت دکھائی، کس طرح سے انہوں نے اللہ کے پیارے رسول کے نواسے پر اپنی جانوں کو قربان کیا۔ آپ حر کو دیکھیں، وہ حر جس نے امام علی مقام کو کربلا کے میدان میں محرم کے بگننگ میں روکا تھا، وہ حر حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں بڑی ہی شرمندگی سے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کی تقریر کو سن کر، ان کے خطبے کو سن کر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ امام مجھے بہت ہی شرمندگی ہے کہ میں نے اس وقت آپ کو روکا، اپنے لشکر کے ساتھ روکا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے نواسے کریم ہوتے ہیں، مجھ پر رحم کریں، مجھے معاف کریں، مجھے حکم دیں کہ ان کے خلاف میں لڑنے کے لیے جاؤں۔ حر بھی اہل بیت اطہار کے شیدا ہو کر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے بھائی تھے مصعب بن یزید، وہ بھی اپنے بھائی کی طرح ہی کوفیوں میں سے دوڑ کر حسینیوں میں آتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا کر اجازت مانگ کر یزیدیوں سے لڑ کر وہ بھی شہادت کے مقام کو، شہادت کے مرتبے کو حاصل کر لیتے ہیں۔ غرض کہ اہل بیت اطہار کے جتنے بھی اعوان و انصار تھے، انہوں نے سب سے پہلے امام علی مقام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ حضور جب تک ہم ہیں، جب تک ہم اس زمین کے اوپر ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اہل بیت اطہار کا کوئی بھی فرد لڑنے نہیں جا سکتا۔ پہلے ہم اپنی جانیں دیں گے، اس کے بعد اہل بیت کا کوئی فرد اپنی جان دے سکتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں ان کی محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ کس طرح ہوگی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 صاحبزادے اس وقت جو موجود تھے، انہوں نے بھی اپنی جانیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قربان کر دی۔ ان کی اس وقت جو حالت ہوگی، جس طرح سے ان کے دل پر تکالیف کا اور غموں کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہوگا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک بھائی کے بیٹے اپنے سامنے شہید ہو رہے ہیں۔ 4 بیٹے، جن میں سے ایک بیٹا قاسم، ان کے بھائی کا بیٹا، حضرت حسن مجتبیٰ کا بیٹا، جو ان کا داماد ہونے والا تھا، جو ان کی بیٹی کا شوہر ہونے والا تھا، وہ بھی ان کے سامنے شہید ہوتا ہے۔ حضرت امام علی مقام سب کی لاشوں کو ایک ایک کر کے اٹھا کے خیمے میں لاتے ہیں، لیکن جتنے بھی لوگ وہاں تھے ان سب کو آپ کی ایک نصیحت تھی، ایک وصیت تھی کہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ یہاں تک کہ حضرت علی اکبر، جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بیٹے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا چین تھے، وہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حسن کے بیٹوں نے اپنی جان دے دی ہے، جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنی جان دے چکے ہیں، اب مجھے آپ اجازت دیں کہ میں جاؤں اللہ کے نام پر اہل بیت اطہار کی خدمت میں، اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے نبی کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سب نے جان دی،
اپنے بیٹے، بڑی محبت تھی ان کو، لیکن بات تھی دین کی، بات تھی اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت کی۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو تیار کرتے ہیں، خود گھوڑے کے اوپر ان کو سوار کرتے ہیں۔ ہم سبھی ماں باپ ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اگر ہم دیکھیں کہ کیا کوئی باپ ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا جوان بیٹا ابھی شہید ہونے جا رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بیٹا جائے گا تو پھر واپس نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود حضرت امام علی مقام کی استقامت تھی، حضرت امام علی مقام پر نبی کی دعا کا یہ اثر تھا کہ اللہ کے رسول کے پیارے نواسے اپنے بیٹے علی اکبر کو خود تیار کر کے میدان میں بھیجتے ہیں۔ جب یہ میدان میں پہنچتے ہیں تو ان کی للکار یہ ہوتی ہے کہ انا علی ابن حسین ابن علی، کہ میں علی بن حسین بن علی ہوں، کہ حسین کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں نحن اہل البیت اولا بالنبی، کہ ہم اہل بیت ہیں جو نبی کے جو ہے بالکل قریب، نبی سے ہمارا تعلق بہت زیادہ بالکل پکا ہے۔ ان کی اس للکار کو سن کر، ان کو دیکھ کر جتنے بھی یزیدی ہیں ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے شبیہ تھے، جس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے شبیہ، اللہ کے رسول کی طرح دکھنے میں تھے، ویسے ہی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دکھنے میں اپنے والد کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل و صورت کا پرتو تھے۔ کسی یزیدی میں ہمت نہیں ہوتی ہے کہ حضرت علی اکبر کے سامنے آئے، حضرت علی اکبر کا مقابلہ کریں، تو اس وقت پھر ابن سعد کہتا ہے کہ کس سے ڈرتے ہو؟ 18 سال کا نوجوان ہے، اس سے تمہیں ڈر ہے۔ بڑے بڑے پہلوان ان کے سامنے آتے ہیں، لیکن علی کا یہ شعر، ایک سے ایک پہلوان جتنے بھی آئے سب کو یکے بعد دیگرے انہوں نے ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ بالآخر بڑی شدت کی گرمی تھی، ان کو پیاس کا احساس ہوتا ہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا ابتا العطش، اے میرے والد مجھے پیاس کی شکایت ہے، بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مبارک انگوٹھی ان کے منہ میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا جاؤ، اس سے تم کو تھوڑا سکون ملے گا۔ ذرا دیکھیں کہ جو نبی حوض کوثر پر جام لے کر ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، اسی نبی کے شہزادوں کو آج پانی سے روکا جا رہا ہے، ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس طرح سے بھیجتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے نانا کوثر کے جام لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے شہزادے وہاں پہنچتے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن دشمن جانتے تھے کہ ان کے ساتھ اگر تنہا ہم لڑیں گے تو ان کی رگوں میں حضرت مولا کائنات کا خون ہے۔ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا تھا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس بنیاد پر وہ چاروں طرف سے حضرت علی اکبر کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، اپنے والد کو پکارتے ہیں۔ ان کے والد حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پکار کو سنتے ہیں، وہ پکارتے ہیں یا ابتا ادرکنی، اے میرے والد مجھے لے لیجئے، میں گر رہا ہوں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس جوان بیٹے کی آواز کو سن کر دوڑتے ہوئے ان کو اٹھاتے ہیں، زخمی حالت میں خیمے کے اندر لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنی آنکھوں کو کھول کر کہ اے میرے والد میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ حوریں کوثر کا پیالہ لے کے کھڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی جان اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کی خاطر اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہمت تھی کہ حضرت عباس علم بردار جیسے عظیم جانثار کے جو بازو کٹے تھے
ان بازوؤں کو اٹھا کر لانا، ان کے چھلنی جسم کو اٹھا کر خیمے میں لانا، یہ کسی اور کی ہمت نہیں ہو سکتی ہے، یہ کوئی اور اپنے سینے سے اس طرح سے کام نہیں کر سکتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت تھی۔ پھر وقت یہ بھی آتا ہے کہ خیمے میں صرف حضرت علی اصغر چھوٹے سے ہیں، رو رہے ہیں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے سامنے اپنے چھوٹے سے ننھے بیٹے کو لے کر جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ علی اصغر نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، کم از کم اسے تو پانی دے دو، کم از کم اسے تو 2 گھونٹ دے دو تاکہ اسے سکون ہو جائے۔ اللہ اکبر! لیکن وہ دشمن اہل بیت اطہار کے خون کے پیاسے تھے، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کس سے ان کو نقصان پہنچے گا یا کس سے ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، ان کے دلوں میں صرف اور صرف انعام و اکرام کی محبت تھی۔ ان میں سے ایک بدبخت نے حضرت علی اصغر کے حلقوم کو نشانہ بنا کر تیر چلایا، حضرت علی اصغر کے حلق میں وہ تیر لگتا ہے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، امام علی مقام ان کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف اچھال کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹوں کی قربانیاں اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے سب سے چھوٹے بیٹے کی قربانی بھی قبول فرمائی۔ کون ایسا باپ ہوگا کہ جو اپنے چھوٹے سے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کا شکر ادا کرے؟ اگر ہمارا بیٹا آج بیمار ہو جائے تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، اگر اس کو نیند نہ آئے تو ہم رات بھر اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت امام علی مقام کی ذات بابرکت تھی، اللہ کے رسول کے پیارے نواسے کی یہ استقامت تھی، اللہ کے پیارے رسول کے نواسے کی یہ ہمت تھی کہ اپنے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کی لاش کو بھی خود اٹھا کر لاتے ہیں، اپنے سب سے چھوٹے ننھے منھے حضرت علی اصغر کی لاش کو بھی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خود ہی لاتے ہیں۔ پھر یہاں پر بس نہیں، ہمارا اگر معاملہ یہ ہو تو ہم ٹوٹ جائیں، ہمارا خاندان ٹوٹ جائے، ہماری ہمتیں جواب دے دیں، ہمارے دل بیٹھ جائیں، لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب امام زین العابدین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مجھے جانے دیں، مجھے بھی اجازت دے دیں۔ وہ بیمار تھے، ان کے اندر سکت بھی نہ تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ سکیں، لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے زین العابدین سے کہتے ہیں کہ اے زین العابدین، تمہاری ذات سے مجھے بڑی امیدیں ہیں، تمہاری ذات سے مجھے بڑی آس ہے، ان بے کسان اہل بیت کو کون دیکھے گا، ان شہزادیوں کی حفاظت کون کرے گا، سارے مردوں کا تو انتقال ہو چکا ہے، میری نسل کیسے چلے گی، حسینی سادات دنیا میں کیسے ہوں گے، یہ ساری تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت امام زین العابدین وہ جانتے تھے کہ وہ ہل نہیں سکتے ہیں، وہ نہ جنگ کرنے کے قابل ہیں، تو وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوتے ہیں، نبی کا امامہ اپنے سر پر باندھتے ہیں، حضرت حمزہ کی زرہ اپنی پیٹھ پر لگاتے ہیں، حضرت مولا علی کی ذوالفقار اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے، حضرت زینب کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ان سب کو وصیت کرتے ہیں، ان سب کو صبر کی تاکید کرتے ہیں، ان سب کو اپنے سروں پر دوپٹہ رکھنے کی تاکید کرتے ہیں، پھر میدان جنگ کے اندر جاتے ہیں۔ حضرت علامہ حسن اس نقشے کو یوں کھینچتے ہیں کہ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ وہ جانتے تھے کہ جتنے بھی نوجوان اس خیمے سے لڑنے کے لیے گئے ہیں ان میں سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا ہے، سب کے سب ان کی لاشیں حضرت امام علی مقام لے کر آئے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ امام خود جا رہے ہیں، حال یہ ہے کہ امام کی لاش کون لے کر آئے گا، امام کی شہادت کے بعد ان کو دلاسا کون دے گا، لیکن یہ اہل بیت نبوت کے افراد تھے، اہل بیت نبوت کے افراد اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، اہل بیت نبوت اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، دین کی حفاظت میں اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، سب سے پہلے آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں،
یزیدیوں کو پھر سے لڑائی سے دور جانے کی تاکید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے قوم، اللہ سے ڈرو جو سب کا مالک ہے، زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو کل قیامت کے دن سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم سے حساب لے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ جتنے بھی لوگ ہیں وہ نبی کی شفاعت کے طالب ہوتے ہیں، وہ میرے نانا کی شفاعت کو چاہیں گے قیامت کے دن، لیکن تم مجھے قتل کر کے، میرے بیٹوں کو، میرے اہل و عیال کو قتل کر کے کل نبی کی شفاعت تم کیسے چاہو گے؟ کل نبی کی شفاعت تم کیسے مانگو گے؟ اللہ اکبر! 70 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں، پھر بھی اہل بیت کا معافی کا، اہل بیت کے اندر اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے اس کو ذرا آپ محسوس کریں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی ان سے کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اگر اب بھی تم پیچھے ہٹ جاؤ گے تو قیامت میں اپنے نانا سے میں تمہاری شفاعت کرواؤں گا۔ لیکن وہ دنیاوی کتے تھے، ان کے دلوں میں یزید کی محبت تھی، ان کے دلوں میں اہل بیت کی نفرت تھی، ان کے دلوں میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خون لینے کا مکمل ان کے دلوں میں یہ انہوں نے طے کر لیا تھا۔ حضرت امام علی مقام کی اس گفتگو کے دوران بدبخت یہ کہتے ہیں کہ باتوں کو ختم کرو، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ اب کوئی ان سے بات کرنے کا راستہ نہیں بچا ہے تو حضرت امام علی مقام علی کا یہ شعر یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ جس طرف امام علی مقام جاتے ہیں وہاں لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف کا رخ کرتے ہیں، جس طرف اپنے گھوڑے کو لے جاتے ہیں، وہاں یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے ان کے مقابلے میں آتے ہیں لیکن کوئی ٹک نہیں پاتا۔ یہ اللہ کے رسول کے نواسے تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بیٹے تھے۔ ان کی تربیت مولا علی نے ایسی کی تھی کہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنا یہ بخوبی جانتے تھے۔ یزیدی جانتے تھے کہ ان کے اوپر اگر ہم نے خود حملہ نہ کیا تو پھر امام علی مقام یہ 22,000 کے لشکر کو تہس نہس کر دیں گے، ہمیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اس بنیاد پر شمر حکم دیتا ہے کہ ان کے اوپر ہر طرف سے تیروں سے حملہ کیا جائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہے، ہزاروں لوگ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر تیروں کی برسات کی جاتی ہے۔ وہی جسم مبارک جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے پر کبھی سوار ہوا کرتا تھا، وہی جسم مبارک جس کو اللہ کے رسول سونگھا کرتے تھے، آج اپنے آپ کو نبی کا امتی کہنے والے، اپنے آپ کو نبی کا کلمہ پڑھنے والے کہنے والے حضرت امام علی مقام کے اوپر تیروں کی برسات کر دیتے ہیں، نیزوں کی برسات کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ آپ کے جسم پاک کے اوپر تقریباً 200 کے قریب زخم ہوتے ہیں۔ گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ اندازے امام علی مقام تو دیکھیں، اندازے شہید کربلا تو دیکھیں، اندازے نواسے نبی تو دیکھیں کہ ان کے زمین پر آنے کا انداز یہ ہے کہ ان کی پیشانی زمین پر ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ ان بدبختوں کو یہ بھی خیال نہ ہوا کہ یہ نبی کا نواسا رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ امام علی مقام رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانی کو قبول کیا، میں تیری قضا پر راضی ہوں، جو تیرا فیصلہ ہے اس کے اوپر میں راضی ہوں۔ مولا کیا تو بھی میری قربانی سے راضی ہے؟ ان معروضات کے بعد ایک بدبخت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آتا ہے، ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کا یہ نواسا اس طرح سے دین کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو بچاتے ہوئے اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے کہ اپنی جان بھی قربان کی، اپنے جتنے بھی اہل و عیال تھے ان کی جانیں بھی قربان کی، اپنے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر کی جان بھی اللہ کے حوالے کی۔ سب نے شہادت قبول کر لی۔ اہل بیت کے خیمے میں
یہ خبر پہنچتے ہی سب کے دل بیٹھ جاتے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارا تاجدار جو ہمارا محافظ تھا، یزیدیوں نے اسی محافظ کو ہم سے چھین لیا، یزیدیوں نے اسی محافظ کو ہم سے لے لیا، اس کو شہید کر دیا۔ یزیدی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو لے کر نیزے کے اوپر رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! نبی کا وہ نواسہ کہ جن کی پیشانی کو اللہ کے رسول چومتے تھے، یزیدی ان کے سر مبارک کو نیزے پر رکھتے ہیں۔ لیکن امام کی شان تو دیکھیں کہ شہید ہونے کے بعد بھی سر مبارک سب سے اوپر آپ کا ہی ہے۔ یزیدی یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے امام کو شہید کر کے جیت حاصل کر لی ہے، لیکن وہ بھول گئے کہ امام کا ہاتھ لینے آئے تھے، امام کا ہاتھ ان کی شہادت کے بعد بھی نہ لے سکے۔ یہ اللہ کے رسول کے نواسے کی شان تھی کہ اپنی گردن تو دے دی، لیکن شہادت کے بعد بھی اپنا ہاتھ یزیدیوں کے ہاتھ میں نہ دیا۔ اللہ اکبر! شاعر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے، کہ اگر دین کی قربانی سیکھنی ہو تو امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ دین پر اپنی جانوں کو کیسے قربان کیا جاتا ہے، تو پھر امام علی مقام اور ان کے اہل بیت کی شہادت کو، ان کی قربانیوں کو دیکھو کہ جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، کہ ہماری جان، ہمارے اہل و عیال کی جان ان کے خاندان پر فدا ہو جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اور غریب نواز نے انتہائی عاجزی کے ساتھ امام علی مقام کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کی کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، کہ اپنا سر تو دے دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ حقاں کے بنائے لا الہ است حسین، کہ اس وقت جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں یہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے، یہ نواسے نبی کی قربانی کی جو قربانی کا صدقہ ہے، جس کے صدقے میں ہم ابھی بھی کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی بارگاہ میں ڈاکٹر اقبال نے بڑے ہی خوب انداز میں عرض کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ امام علی مقام اپنی ذات کو تو قربان کر گئے، اپنی جان تو دے گئے، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول کے دین کو وہ زندہ کر گئے۔ یزیدی ختم ہو گئے، یزیدی مر گئے، یزیدی مٹ گئے، لیکن حسینی ابھی بھی زندہ ہے، حسین کی نسل ابھی بھی زندہ ہے، حسین کی نسل قیامت تک زندہ رہے گی۔ حسین کی محبت، حسین کی نسل سے محبت کرنے والے قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اس عقیدت مندانہ پروگراموں کو، جو بھی ہم نے اجتماعات کیے، مجالس کی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں مولا کریم انہیں قبول و مقبول فرمائے۔ اپنے حبیب کے صدقے میں جتنے بھی حضرات حاضر ہوئے ہیں ان محافل میں، ان کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارا جاری رہے گا۔ جو حضرات یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ان کو دوسری جو لنک بھیجی گئی تھی وہ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر پروگرام شروع کریں گے، تو آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس میں ضرور شریک ہوں۔ اس میں انشاءاللہ ہم نعت و منقبت، اس کے ساتھ ہی ساتھ عاشورے کے کچھ اعمال، پھر عاشورے کے ساتھ ساتھ جو ختم شریف ہمیں کرنا ہے وہ ختم بھی ہم پڑھیں گے، اور دعا بھی ہوگی آپ کے لیے، ہمارے لیے، جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے لیے دعا بھی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ تقریباً 8:20 کو پھر سے ہمارا پروگرام شروع ہوگا، تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔